افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ عربی زبان میں نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بکثرت وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے مرکزی مضامین میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان کے احکام، میراث کے احکام، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کا بیان، ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، جہاد کے احکام، ہجرت کے احکام، نماز خوف کا طریقہ وغیرہ جیسے مرکزی مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ پہلی آیت مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور بہت سی عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورت مبارکہ کی یہ پہلی آیت مبارکہ جس کی ابتدا خطاب کے ساتھ ہو رہی ہے، یا ایہا الناس کا لفظ استعمال فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کو اس میں خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور اس یا ایہا الناس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، اور حکم آگے یہ دیا جا رہا ہے اتقوا ربکم۔ خطاب کرنے کے بعد، پکارنے کے بعد ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ خطاب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ لوگوں کو خطاب کر کے ایک خاص حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ایک خاص حکم انہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اتقوا ربکم، یعنی اپنے رب سے ڈرو۔ اب اتقوا کا لفظ تقوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی بھی ڈرنا ہے، اور اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ ایسی کیفیت اختیار کی جائے، دل میں یہ ڈر ہو کہ میرا رب میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر اور خوف دل میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے، اسے تقوی سے تعبیر کیا گیا۔ تو اہل ایمان کو تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ پر پابندی کریں، اعمال صالحہ کریں
اور اس میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو یہ تقوی ہے۔ اب یا ایھا الناس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، تو فرمایا گیا کہ غیر مسلموں کے لیے تقوی اور ڈر اپنے رب کا اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی اللہ کے وہ قوانین اور احکام جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان تک پہنچائے ہیں، اس کو وہ قبول کر لیں، اس پر آ جائیں، تو یہ ان کے لیے تقوی ہوگا۔ تو اس لیے یا ایھا الناس کا خطاب دونوں کے لیے ہے، مسلمان اور غیر مسلم۔ اپنے رب کی مخالفت سے ڈرتے رہو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ پڑھنا مسنون ہے کہ اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نکاح کے خطبے میں جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیات میں کہیں بھی نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ ان آیات کے اندر تقوی کا ذکر ضرور ہے، جس میں پہلی آیت مبارکہ یہی ہے، اور مقصد یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ نکاح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری کی بنیاد ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تقوی والی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور خطبہ مسنونہ میں اس کو شامل فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الناس کے خطاب میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو نزول قرآن مجید کے وقت موجود تھے، جو اس کے بعد ہیں، یا قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو یہ خطاب فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب سے ڈرو یا اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے انہوں نے اس کا زوج پیدا کیا، اس کا جوڑا پیدا کیا۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ آگے فرمایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں پیدا کیں اور دنیا میں پھیلائیں۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا نظام اور ایک ترتیب تھی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے پیدا کیا، من نفس واحدہ، اکیلے، اور ان کی پیدائش کا قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور ونفخت فیہ من روحی، پھر اس میں نے اپنی روح پھونکی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں۔ تو من نفس واحدہ کو ایک خاص ترتیب پر پیدا کیا، اور پھر وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کی زوج یعنی جوڑا پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ اب اس جوڑے کے پیدا کرنے کی کیفیت کو قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں فرمایا گیا۔ احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی نیند کی حالت میں بائیں پسلی ایک نکالی، اور اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں یہ فرما دیا گیا کہ وہ ان کا جوڑا تھا، اور ان کی تسکین کے لیے، مودت کے لیے، آپس کے محبت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا مراد نہیں تھا، بلکہ یہ فرما دیا کہ ایک نفس سے پیدا کر کے پھر اس کا زوج اور اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ عورتوں اور مردوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اب دوبارہ تقوی کا ذکر آیا۔ اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو،
جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو یا حلف برداری یا قسم اٹھانا ہوتا ہے، اس بات کو بھی تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ والارحام، اور ارحام قرابت دار رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ لفظ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم بچے دانی کو کہا جاتا ہے جب بچہ اپنی پیدائش اور ولادت سے قبل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اس لیے اس سلسلے کے تعلقات کو وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف التفات اور اس کی تاکید قرآن و احادیث کے اندر موجود ہے، اور اس کی طرف بے توجہی کرنے کی بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، اسلام انہوں نے بعد میں قبول کر لیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارک کلمات سنے جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے تھے، اور وہ یہ تھے: لوگوں، ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ عام لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ یاد رکھو، ان امور پر چل کر تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی مشکات شریف میں موجود ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ یاد رکھو، ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو خاص بات فرمائی گئی، جو اس آیت مبارکہ کے ساتھ مناسبت اور تعلق رکھتی ہے، وہ صلہ رحمی ہے، یعنی دیگر کاموں میں، دیگر امور میں ایک چیز صلہ رحمی کو بھی فرمایا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی اس وقت اٹھنا اور نیند کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور لوگ نیند کو قربان نہیں کرتے بلکہ نماز کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے وقت میں کہ جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، تم نماز کی طرف چلو گے تو گویا ایک قسم کی قربانی ہوگی اور مشقت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔
یعنی اگر تم ان کاموں میں کو بظاہر دکھاوے کے لیے بھی کر بھی لوگے، لیکن دل میں تمہارا ارادہ ان کاموں کو، ان امور کو شوق کے ساتھ ادا کرنے کا نہیں ہوگا، تو اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب رہا ہے کہ دنیا کے قانون کی طرح محض قانون کے طور پر حکم کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ قانون کے بیان کرنے میں تربیت اور شفقت کا عنصر کو بھی شامل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ قانون بھاری نہ رہے اور اس قانون کے ذریعے سے تربیت ہو جائے۔ اور شفقت کا عنصر اس میں اس لیے بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس قانون کو اس انداز میں پورا کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر یہ اجر دیا جائے گا۔ تو اس شفقت کی وجہ سے فرمایا گیا کہ تم اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان بھی ہوگا اور تمہارا ہی فائدہ ہوگا ان امور کو پورا کرنے میں۔ قانون کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنوں کی تربیت بھی اور شفقت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تاکہ امور کو ادا کرنے میں، عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔